السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ سوری ٹو سے آج میرے تھوڑا سا گلا خراب ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج تو میرا گلا واقعی میں بہت زیادہ خراب ہے۔ بہت مشکلوں سے میری آواز جو ہے وہ آج نکل رہی ہے، لیکن میں نے کہا یار آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تو لازمی میں نے بنانی ہے۔ خیر جی، آج جو ہے وہ ہم بات کرنے والے ہیں جوائنٹ فیملی کے بارے میں۔ جوائنٹ فیملی کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اکثر بات کرتی ہی رہتی ہوں، مطلب موسٹلی میں جوائنٹ فیملی کے بارے میں بات کرتی ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم جوائنٹ فیملی کے بارے میں ایسے بات کریں گے جو خواتین جوائنٹ فیملی میں بہت مشکلوں سے گزارا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سب ایک جیسے ہی ہوں، مطلب مشکلوں سے گزارا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو آپ کہہ رہی ہیں میں تو یہاں پہ عذاب میں رہ رہی ہوں۔ نہیں، عذاب میں اصل رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان خواتین سے پوچھیں جن کی ساس جو ہے ان کو کمرے کی کنڈی تک لگانے نہیں دیتی، جن کی ساس جو ہے جو اپنی ساس سے پوچھے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھتے، جو اپنی ساس سے پوچھے بغیر مرچ کا ایک ڈبہ کچن میں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، جو اپنی مطلب گھر میں کسی سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ ان سے پوچھیں، وہ کہ جن کی نندیں ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہتی ہیں، جن کی نندیں ہر وقت ان کا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بھابھی اب کیا کر رہی ہیں، اب کیا کر رہی ہیں، اور جن کے آئے دن جو ہے روز صبح اٹھتے ہی ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، جس میں ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے ساس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، نند کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، دیورانی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، تو جن کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیے جاتے ہیں، وہ خواتین جنہیں اٹھتے بیٹھتے تانے دیے جاتے ہیں، جو ایک ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اس سارے ماحول کو لے کر، ایک نیگیٹو ماحول کو لے کر، جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح ایک جو ہے وہ سکون میں لے کر آئیں، کس طرح جو ہے ہم اپنی زندگی میں ایک آرام لے کر آئیں۔ وہ خواتین یا جو وہ سسرال جن کی وجہ سے ان میاں بیوی میں آئے دن انبن رہتی ہے، آئے دن جو ہے ان کی لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، ان خواتین سے پوچھیں۔ یقین مانیں، مطلب بہت ساری ایسی نہیں ہوتی، ساری جوائنٹ فیملی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے، میرا کنٹینٹ ایسا ہے، تو ظاہر ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا یوٹیوب چینل اپنے سسرال سے نہیں چھپا سکتے، تو میرا بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی یا میرے اوپر بڑی روک ٹوک ہے، نو۔ کہنے کو میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، لیکن مطلب زندگی میں اپنی مرضی سے گزارتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، تانے یہ وہ ایسا جیسے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ساری سسرال ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سم ٹائم ہم لوگ جو ہوتا ہے نا رہ رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہوتا ہے، فیملی سے پرابلم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہر عورت کو ہوتا ہے کہ یار میں، میرے ہسبینڈ اور میں ایک گھر ہوں، ہمارے۔ لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، یعنی آپ کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے، آپ کی سسرال کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے آپ پہ پابندی کہ بھئی تم نے بہو روم کی کنڈی نہیں لگانی، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کا، مطلب تو پھر میں کہتی ہوں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی سسرال کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتے، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے اپنی ماں بہنوں کے پیچھے لگ کر آپ کو باتیں نہیں سناتے، تو میرے نہیں خیال سے کہ آپ کو کچھ کہنا چاہیے۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب سسرال والے آپ کے مائکے پہ باتیں کریں یا آپ کو باتیں سنائیں، تو یہ بہت زیادہ تکلیف تو بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی سسرال والے جو ہیں وہ آپ کو آپ کے مائکے کا طعنہ نہیں دیتے، تو میں کہتی ہوں گڈ ہے یار، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ظاہر ہے سسرال تو سسرال ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان خواتین سے پوچھیں جو صبح اٹھتے ہی ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں صبح اٹھتے ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اب ہمارے لیے پتہ نہیں ایک نیا محاذ کون سا آج کھڑا ہوگا، یا جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہاں میرے ہسبینڈ آج آ گئے ہیں، وہ اگر اپنی ماں کے پاس جا کے 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ بھی گئے ہیں تو وہ پیچھے بیچاریاں سوچ رہی ہوتی ہیں اللہ جانے اب میرا بندہ آ کے مجھے کس بات پہ ڈانٹے گا، یا میرے سے آج کیا غلطی ہو گئی ہے۔
جن کو بار بار پہ یہ ڈر لگا رہتا ہے، جو ڈپریشن کا مریض بن چکی ہیں عورتیں، سوچ سوچ کے جو ڈپریشن پہ چلی گئی ہیں، جن کا نہ سسرال میں کوئی ہے اور نہ ان کے شوہر ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری سوسائٹی میں تقریباً 95% ایسی خواتین ہیں جو صرف بچوں کی وجہ سے گزارا کر رہی ہیں، ورنہ تو ان کے دلوں میں ہسبینڈ کے لیے محبتیں تو کب کی ختم ہو گئی ہیں۔ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں فرق ہی نہیں پڑتا، ان کے ہسبینڈ گھر آئیں نہ آئیں، ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں نہ کریں، ان کے ہسبینڈ کسی عورت سے بات کریں نہ کریں، ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے ہسبینڈس نے اتنی اپنے آپ کو وہ اتنا زیادہ وہ کر چکے ہیں اپنی بہنیں اور ماں کے پیچھے، کہ ان کی وائف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میں خود اس چیز کو جو ہے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے اتنے زیادہ اس بات کے ڈی ایمز آتے ہیں کہ ابھی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ہسبینڈ اب آئیں، کیونکہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا ان سے بات کرنے کو، ان کے پاس بیٹھنے کو، کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں ہماری۔ یار ایسی عورتوں سے پوچھو، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی سن لیتے ہیں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو، چلو ٹھیک ہے مرد ہے، مرد کچھ کہہ بھی دیتا ہے، اگر آپ کی وہ سن لیتے ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے باپ بھائیوں کی، ماں کی نہیں سنتے، یا مطلب ان کی سن پہ آپ پہ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ پہ چیخ کے چلاتے نہیں، تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ خواتین جو اپنے سسرال میں اتنی پرابلمس کا شکار ہوئی ہیں، یا جنہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگی کو کس ترتیب سے گزارے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر پرابلمس کا حل ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ زندگی یہیں پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی کہ بس اب سسرال میں یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب تو میری زندگی یہیں پہ ختم ہے، اب میں تو آگے تو کچھ کر نہیں سکتی، نہ میں اس سے آگے جا سکتی ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں نے یہیں پہ اس طرح ہی گزارا کرنا ہے اور ایک نہ ایک دن میں نے ایسے ہی ختم ہو جانا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسی سچویشن ہے نا، تو آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہیں ان کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اپنے کچھ پوائنٹ سیٹ کر لیں، جیسے ڈیلی روٹین میں اپنی آپ جو ہے کچھ پوائنٹ سیٹ کر لیں کہ آج کے دن جو ہے وہ اس طرح میں نے گزارنا ہے۔ آپ لوگوں کو چینج نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اپنے بیہیویئر سے یا اس سے میں لوگوں کو چینج کر دوں گی، میری ساس چینج ہو جائے گی، میری نند چینج ہو جائے گی، تو جو ان کی عادتیں انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، انہوں نے چینج نہیں ہونا۔ آپ ان کو تو نہیں بدل سکتی، لیکن آپ خود کو بدل سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خود کو ان کے جیسا بنا لیں، نہیں، لیکن آپ خود کو چینج کر سکتی ہیں۔ آپ اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایسے اسٹرانگ کر سکتی ہیں کہ آپ اس ماحول میں گزارا کر سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب وہ انسان جو گھر میں سب سے ویک ہوتا ہے انسان، اس کو لوگ سارے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ اس وقت اپنے گھر میں سب سے ویک انسان ہے، سب سے کمزور انسان ہے، جس کو ہر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ چیز، جب ایک عورت کو اس کے ہسبینڈ بولتے ہیں سب کے سامنے، یا اس کے ہسبینڈ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ، تو باقی فیملی ممبرس کے لیے یہ چیز بہت ایزی ہو جاتی ہے کہ جب اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یار ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم لوگ ایزیلی بول سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ساس یا نند کا رویہ نہیں ٹھیک کرنا، وہ جیسی ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوری توجہ جو ہے، یہ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے ہسبینڈ جو بھی کرے، یہ سب سے غلط کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان پہ محنت کرنی ہے چینج کرنے پہ، تو وہ آپ کے واحد پارٹنر ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے، جس پہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ کے رویے کو آبزرو کرنا شروع کریں، دیکھیں انہیں کس بات پہ غصہ آتا ہے، دیکھیں وہ کس بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اپنے رویے کو دیکھیں کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، جب وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یا آپ کیا ریئیکٹ کرتی ہیں، آپ کس طرح سچویشن کو ڈیل کرتی ہیں، کہ آپ بھی پلٹ کر جواب دیتی ہیں، بدلے میں آپ بھی جو ہے وہ برابر کی کہہ دیتے ہیں نا وہ کہ مقابلے بازی کرتی ہیں۔ اگر تو آپ یہ سارا کچھ کرتی ہیں تو آج کے آج ہی اپنا رویہ چینج کر لیں۔ اپنے آپ کو ایسے کر لیں کہ یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو یار باہر چلی جاؤ، جگہ چینج کر لو، اپنا جو ہے روم سے باہر چلی جاؤ، اپنا کام اور کرنے لگ جاؤ۔ کچھ ٹائم اپنے ہسبینڈ کے سامنے خاموشی اختیار کر کے دیکھو،
وہ کہتے ہیں جب جب آپ کے ہسبینڈ یہ چیز دیکھیں گے کہ یار میں اس سے اتنا بول رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہوں، لیکن یہ بول نہیں رہی، تو آپ ان کے رویے میں آہستہ آہستہ خود بخود چینج دیکھیں گے۔ بندے کے سامنے خاموشی سب سے بڑا آنسر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے پوچھیں کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں ہے، یا آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ دین پھر ان کو ایکسپلین کریں۔ ایکسپلین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ اپنے لہجے پہ نوٹ کریں کہ یار آپ کس طرح کر رہی ہیں، یا تو آپ لڑائی جھگڑے والے انداز میں کر رہی ہیں، اونچی اونچی چیخ کے کر رہی ہیں، تو اگلے بندے کی ٹون تو خود بخود اونچی ہوگی جب آپ کی اونچی ہوگی۔ بات کرتے ہوئے اپنی ٹون کو نیچے رکھیں، اپنے لہجے کو نیچے رکھیں۔ جی، اپنے آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں، مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ جب آپ کمزور ہوتی ہیں نا، جب آپ آنسو بہاتی ہیں، جو انسان روتا ہے نا وہ اس کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے رو رہی ہوتی ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ رو رہی ہے، اس کی ویکنیس ہے یہ۔ اگر انہوں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار آج میری ساس جو ہے پتہ نہیں مجھے کیا کہہ دے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک چیز آپ کو کر لینی چاہیے کہ میں اس گھر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی، آپ جو ان کی ضرورت ہے آپ وہ کریں، کر کے جا کے اپنے روم میں آرام سے ریسٹ کریں۔ ایسے لوگوں سے الجھنے میں آپ اپنا ہی نقصان کرتی ہیں۔ الجھ کر، ان سے بول بلا کر آپ اپنا نقصان کرتی ہیں، اپنے آپ کو مزید ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کر رہی ہوتی ہیں، ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر، ان کے سوالوں کے جواب دے کر، ان سے مقابلے بازی کر کر، پھر یہ سوچنا کہ میری ساس مجھے نہیں پوچھتی، میری ساس میری دیورانی کے بہت قریب ہے، جٹھانی کے بڑی قریب ہے، نند ادھر بہت بولتی ہے، ادھر یہ نہیں کرتی، ایسے نہیں ہے یہ چیز سوچ کر خود کو ہلکان کرنا، آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو چینج نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ ان کے جیسے بن سکتی ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو چینج کریں، خود میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اب یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ آپ جا کے ان کے پاس بیٹھیں، نہیں، اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کریں کہ آپ ان نیسیسری کسی کو جواب نہیں دیں گے، کہ میں نے ان نیسیسری کسی کو بھی جواب نہیں دینا بلا وجہ۔ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام کریں عقیدہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چہرے پہ آپ کے بہت سختی ہے، بہت غصہ ہے، کراہت ہے، اور آپ جو ہے وہ بری طرح سے کام کر رہی ہیں۔ نہیں، ریلیکس رہیں، اپنے فیس پہ بالکل نارمل ایکسپریشن رکھیں اور اپنے کام پہ رکھیں، مصروف رہیں اپنے کام میں، بس۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گی، لوگوں کو باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گی، لوگوں کے وجود کو گھر سے اگنور کرنا شروع کر دیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے وجود کو اگنور کرنا، لیکن اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے خود اکثر لوگوں کے وجود کو اگنور کیا ہے، میں اب بھی کرتی ہوں۔ اور جب میں لوگوں کے وجود پتہ آپ کو کیا ہے، جب آپ کسی کے وجود کو اگنور کرتی ہیں نا، آپ کسی کی پریزنس کو گھر میں اگنور کر رہی ہوتی ہیں، تو اس انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ اپنے مائکے گئی ہیں، آپ اپنے مائکے گئی ہوئی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ اگنور کریں سارے، آپ کو تکلیف ہوگی؟ آپ کہیں گے یار میں ان سے بات کر رہی ہوں، یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مائک ہے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو نکال نہیں سکتے، ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ یار اس نے آنا ہی آنا ہے، لیکن آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کا ایک وجود ہے وہاں پہ جو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو ہرٹ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب آپ سسرال میں لوگوں کو اگنور کرتے ہیں نا، جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، تو انہیں ہرٹ ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، لیکن آپ نے لوگوں کی تکلیف کا اثر نہیں لینا۔ ہاں، ایک بات میری یاد رکھیں، جب لوگ آپ پر فزیکلی اٹیک کریں، فزیکلی اٹیک کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔
میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں آپ پہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، آپ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور آپ چپ کر کے اسے ساتھ دے رہے. نو، نیور. چاہے آپ کا ہسبینڈ آپ پہ ہاتھ اٹھائے، اس کے خلاف آپ کو ایکشن لینا ہی لینا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس نہیں لیتے تو آپ خود لیں. فزیکلی ہونا تو ویسے ہی میں کہتی ہوں یہ ایک بالکل بہت غلط بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ ٹارچر ہو رہا ہے، آپ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہی. ہاں، اگر آپ پہ باتوں سے کوئی کر رہا ہے یا آپ کو باتوں سے جسٹ کہہ رہے ہیں کچھ، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا خود کو چینج کرنا پڑے گا. تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد کی، اپنے گھر کی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. دین اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ ریئیکٹ کریں، اس پہ بولیں. لیکن پہلے سچویشن کو نوٹ کریں، پہلے دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے، کس طرح میں ان لوگوں کو ڈیل کر سکتی ہوں. طریقہ سیکھیں یار ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا. بے فضول آپ لوگوں سے بحث کر کر خود کو تھکاتی ہیں. خود کو تھکانا چھوڑ دیں. اپنی سکون کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ان لوگوں نے نہیں رکھنا. آپ کہہ رہی ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں مینٹل اسٹریس ہے، مجھے پلیز میرے سے بحث مت کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ سے بحث کریں گے، وہ آپ کو ڈبل ٹارچر کریں گے، وہ آپ کو ڈبل ڈپریشن میں گھسیٹیں گے. آپ ان لوگوں کو اس چیز کا اثر نہیں ہونا. آپ نے خود اپنے سکون کا خیال رکھنا ہے. آپ نے خود اپنے سکون کو پہ توجہ دینی ہے، دیکھنا ہے. اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کریں. میں آپ لوگوں سے کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جب آپ کے اوپر کوئی بولے یا کوئی تانا کستا ہے یا ساس نے کچھ کہہ دیا، یہ پہلی بات یہ ہے کہ ساس کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگنور کریں. بالکل ایسے ہو جائیں جیسے آپ نے ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیں. آپ نے سوچیں کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے یار، کچھ بھی بہری ہو جائیں، بالکل بہری ہو جائیں. باقی رہی بات، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دیورانی یا جٹھانی کی. تو دیورانی جٹھانی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں جب آپ ایک بندی کے تانوں کا جواب بڑا ہنس ہنس کے دے رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو باتیں سنا رہی ہوتی ہیں، آپ ہنس ہی ہاں کر کے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. واہ یہ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہے، آؤ ہم بولیں. چلو ٹھیک ہے، سٹارٹ میں آپ نے کچھ نہیں کہا، جو ہو گیا سو گیا. لیکن اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی پلٹ کر آپ ایک محاذ کھڑا کر دیں. نو، آپ کو وہ کوئی بات سناتی ہیں یا کچھ کہتی ہیں تو آپ پہلی بات ہے اگنور کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے، دیکھیں آپ تو ہر بات ہی کہیں گی بھائی اگنور کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہیں. اب جیسے سب سے بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ کی کوئی پیرنٹس پہ کوئی بات کرتے، ماں پہ، باپ پر، تو آپ تھوڑا سا انہیں تحمل سے ہنس کر جواب دے سکتی ہیں کہ ماں باپ تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اب تو میرے ماں باپ نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے، جو ہے یہی ہے. دوسرا، اگر وہ آپ کو ساس کے بارے میں کچھ کہتی ہیں، وہ آپ کو نند کے بارے میں کچھ کہتی ہیں، تو اس پہ آپ کو پلٹ کر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساس اور نند کے پیچھے آپ لڑائیاں جھگڑا کر کے کہ یار انہوں نے میری ساس کے لیے یہ بات بولی تھی، میری نند کے لیے یہ بات بولی، تو بولنے دے. یہ آپ کو کنسرن نہیں ہے، بولنے دو، بولتے جاؤ، مجھے کوئی اثر نہیں ہونا. ٹھیک ہے، گھر جتنا وہ ان کا اتنا آپ کا بھی ہے. جب آپ ان کے باتوں کو مسلسل اگنور کریں گی اور کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گی تو ایٹ دا اینڈ ان کو بھی پتا ہوگا کہ یار مجھے تو ادھر سے کوئی ریئیکشن مل نہیں رہا. اگلے یہ جو تانے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، ان کا اصل مقصد ہوتا ہے آپ کو غصہ دلوانا. ان کا اصل مقصد صرف آپ کو غصہ دلوانا ہوتا ہے کہ آپ غصے میں آئیں، آپ ریئیکٹ کریں، ٹھیک ہے. تاکہ اور جب آپ ریئیکٹ کریں گی، آپ چیخیں گی، چلائیں گی، غصہ کریں گی، اونچی اونچی بولیں گی، تو جو اصل بات ہوتی ہے، جو اصل مدعا ہوتا ہے، جو اگلے بندے نے تو آپ کو غصہ کیسے دلوایا، تو چیخ کے چلا کے تو نہیں دلوایا تھا، بڑے آرام سے سکون سے چپ خاموشی سے آپ کو تانا ایک دے کے دلوایا ہوتا ہے. اور آپ غصے میں آ بھی جاتی ہیں، ایسے ہی دلوایا ہوتا ہے نا آپ کو غصہ، اور آپ غصے میں آ بھی جاتی ہیں. جی ہاں، آپ ان کی اس بات پہ ریئیکٹ بھی کر جاتی ہے. تو یہ آپ بہت غلط کرتی ہیں، اس بات پر فوراً سے ریئیکٹ کر دیں. پھر جو اصل گناہ گار ہوتا ہے یا اصل جو بندہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دب کے رہ جاتا ہے آپ کی چیخوں میں، آپ کے بولنے میں اونچی اونچی. وہ کہیں نہ کہیں اس کی بات دب جاتی ہے. اور آپ
چیخ کے چلا کے پورے گھر میں جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، سکون سے رکھیں، ارد گرد کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے پورا گھر کا ماحول نیگیٹو ہے، اوکے دیٹس اٹ، میں مانتی ہوں سب نیگیٹو ہے، سب ٹاکسک ہیں، سب برے ہیں، سب کچھ ہی ہے۔ آپ کو پورے گھر میں ایک کمرہ دیا ہوا ہے نا، آپ کا ایک پرسنل روم ہے، اس ایک روم کا ماحول ایسا بنائیں کہ وہ آپ کے لیے جنت ہو۔ اس روم میں آپ نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، اس روم میں آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں کوشش کریں اپنے روم کا ماحول ایک پازیٹیو، یہ نہ ہو آپ کا بندہ آیا آپ کمرے میں بیٹھی ہیں سر پہ پٹا باندھ کے بیٹھی ہوں، اوہ اللہ میں تو لٹ گئی برباد ہو گئی، آج تو میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا۔ نو، اس روم میں جب آپ کے ہسبینڈ آئیں قدم رکھیں تو ان کو فیل ہو کہ یار یہاں پہ پازیٹیوٹی ہے، یہاں پہ مجھے ٹینشن نہیں ملے گی۔ اس روم میں بندہ آیا یہ نہ فوراً سے شروع ہو جائیں، تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا وہ، اتنے سالوں سے آپ شکایت کر رہی ہیں، کچھ فرق پڑا نہیں پڑا نا، تو اب بھی پلیز چھوڑ دیں یہ کام کرنا، میرے کہنے پہ آپ یہ کام کرنا نا ہفتہ چھوڑ دیں، اپنے بندے سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، بندے کی تبدیلی دیکھیں کیسے آتی۔ آپ کی نفسیات سے لوگ کھیلتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا ہے، آپ کی نفسیات کیا ہے، اور لوگ اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں کھیلو۔ اپنے آپ کو اس طرح چینج کرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ چیز شو کروا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چل رہا ہے، ہمارے اندر ایک ڈپریشن چل رہا ہے، ہمارے اندر ایک جو ہے وہ طوفان برپا ہوا ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کا طوفان کو باہر نکالیں، آپ کو مجبور کرتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور آپ لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے کر لیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار اس بندی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو ایسے وہ کر لیں کہ لوگوں کو لوگ آپ کو دیکھیں بھی نا تو انہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے اس کی لائف میں۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیں، اپنے آپ کو ایک زون میں بند کر لیں، نہیں، اپنے ارد گرد ایک ایسا دائرہ کھینچ لیں کہ جہاں پہ نیگیٹو لوگوں کا انٹری بند ہو جائے۔ لیکن نیگیٹو لوگوں کی انٹری بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، نو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا جلنا ضروری ہوتا ہے، رشتے ختم نہیں کیے جاتے، لیکن ان کی ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں نیگیٹو لوگوں کی، کہ وہ اس کراس سے آگے نہیں آ سکیں۔ کسی کو یہ مت دیں حق کہ وہ آپ کی ذات پہ مذاق اڑا سکے، وہ آپ کے اوپر بول سکے، نو، کسی کو یہ چیز کا حق مت دیں۔ اپنے لیے ایک وقت نکالیں، اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ جتنا وقت آپ ان نیگیٹو لوگوں کے بارے میں سوچنے میں گزار دیتی ہیں، جتنا وقت آپ ان کے لیے رونے میں انرجی ویسٹ کر دیتی ہیں، اتنی انرجی آپ خود پر لگائیں، اتنا وقت آپ خود کو دیں، تو آپ میں کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کا اس دنیا میں کوئی وجود ہے، آپ انسان ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اپنا ایک گول سیٹ کریں زندگی میں، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، بزی رکھیں۔ آپ جو گھنٹوں گھنٹوں فون پہ اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے جو ہے اپنی سسرال کے بارے میں گھنٹوں گھنٹوں 2-2 3 گھنٹے آپ باتیں کرتی رہتی ہیں، برائیاں کرتی رہتی ہیں، آپ خود دیکھیں اس نیگیٹو باتوں کا آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ ہی نہیں پاتے۔ فون بند کرنے کے 1-2 گھنٹے تک بھی آپ انہی باتوں کے اثر میں رہتی ہیں، انہی باتوں کو سوچتی رہتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں جو آپ کو زندگی میں تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کا دماغ، آپ کی انرجی اتنی فالتو ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں گھنٹہ گھنٹہ ایسے لوگوں کے لیے آپ روتی رہتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اتنے فالتو آپ کے آنسو ہیں، اتنے فالتو آپ کی انرجی ہے، اتنا فالتو آپ کا دماغ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے روتی ہیں۔ رونا تو کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے یار، میں تو یہی کہتی ہوں، یا تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ آپ اگلے بندے کے جا کر فیس پہ جواب دو، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ آپ سے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ میں اس سے بات کروں گی تو یہ ہو جائے گا۔
ورنہ تو یار اپنے آپ کو اتنا خاموش کر لوں کہ اگلے بندے کو تجسس ہو کہ میں اتنا کچھ اسے کہہ رہی ہوں، اس کو اثر کیوں نہیں ہو رہا. اور وہ خاموشی آپ کی ویکنیس نہیں ہو، وہ خاموشی آپ کی کمزوری نہ ہو، وہ خاموشی آپ کی اسٹرانگ، آپ اسٹرانگ کرے آپ کو. یہ نہ ہو کہ کوئی انسان آپ کی خاموشی کمزوری سمجھے، نہیں، ایسی خاموشی ہو کہ اگلا انسان تجسس میں چلا جائے میں اتنا کچھ بول رہی ہوں، اس کو اثر نہیں ہو رہا، کہ اس کو خود کو خاموش ہونے پہ مجبور ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہیں لیکن آنکھوں میں آپ کے آنسو ہیں اور آپ رو رہی ہیں بے آواز اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں. نہیں، اپنا یہ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے نہیں. اگر آپ نے خاموش رہنا ہے تو آپ ایسے ہو جائیں بے اثر، اپنے چہرے کے تاثرات ایسے بے اثر کر لیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی کھڑا بھی ہے ایسا نیگیٹو انسان تو پھر مجھے نظر ہی نہیں آ رہا یار کوئی ہے. ورنہ تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ اس طرح بولیں کہ اگلا انسان آپ سے نیکسٹ ٹائم جو ہے ایسی ویسی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ یار نہیں، میں نے نہیں کرنی. تو اپنے آپ کو یا تو اتنا وہ کر لیں. خاموشی بھی آپ کی اسٹرانگنیس ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسٹرانگ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے اندر ایک کانفیڈنس لے کے آئیں لوگوں کا سامنا کرنے. لوگوں کو خود پہ حاوی مت ہونے دیں. کسی نے کچھ کہہ دیا کمرے میں جا کے رونے لگ جانا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میں تو یہ نہیں کر سکتی، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، بس اپنے اندر ہمت پیدا کریں. ان لوگوں سے بچنے کے لیے ایک تو خود کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا مصروف رکھیں. کوئی اپنی ہابی جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ کریں، بک پڑھنے لگ جائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے آپ پہ دھیان دیں، اپنی کیئر کریں. اگر آپ کی فیملی میں رسپیکٹ نہیں ہے نا تو ایک بات یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتی، آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیتی، آپ خود کی قدر نہیں کرتی. لوگ اس لیے آپ کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس لیے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے. اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں، اپنے آپ کو توجہ دینا اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو توجہ دینے لگ جائیں، خود کو اہمیت دینا شروع کر دیں کہ یار آپ بھی ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فیملی میں آپ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کام کر کے لوگوں کو خوش کر لیں گی، ایکسٹرا کچھ کر کے انہیں اچھا کھلا پلا کے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. یہاں پہ تو اچھے بندوں کو اچھا کھلا لو تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ اگر کسی ایسے انسان کو جو بالکل بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جو آپ کو، ان کو آپ کیسے خوش کر سکتی ہیں؟ میں کہتی ہوں لوگوں کو خوش کرنا بالکل ناممکن ہے یار، بالکل ناممکن ہے. لوگ خوش ہو ہی نہیں سکتے، لوگ ہو ہی نہیں سکتے خوش. لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جتنا مرضی آپ کر لو، لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. لوگوں کو سر پہ چڑھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام پہ توجہ دیں. ٹھیک جی، پورا دھیان آپ کا آپ کے کام پہ ہونا چاہیے جو آپ کر رہی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کوئی پڑھی لکھی یا کوئی وہ ہوتی ہے تو اس کے آگے نہیں. سسرال میں جا کے ساری ایک جیسیاں ہوتی ہیں صحیح بتاؤں تو، کیا پڑھی لکھی تو کیا کوئی منسٹر کے کچھ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عورت ارن کرتی ہے نا، کماتی ہے خود، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. جو عورت الگ سے کما رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو نا پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، خود کچھ کمانے کی کوشش کریں، کچھ ارن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہوتا ہے یار، تھوڑا تھوڑا اثر پڑتا ہے. جب آپ کا اپنا پیسہ ہوگا، آپ خود کمائیں گی تو اس سے کافی اثر پڑے گا. اس کے علاوہ کوشش کریں اپنی کچھ سیونگ کریں. جوائنٹ فیملی میں آپ رہتی ہیں، ویسے بھی جہاں پہ بھی اکیلے بھی ہیں، تو ایک عورت کو اپنی کچھ سیونگ لازمی کرنی چاہیے. اپنی سیونگ کرنا شروع کر دیں تھوڑے تھوڑے پیسوں سے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ 5,000 آئے، 2,000 3,000 آئے. نو، آپ 10 روپے سے بھی شروع کر سکتی ہیں. اپنی سیونگ ڈیلی کے 10 روپے ہی الگ رکھنا شروع کر دیں اپنے نام پہ کہ یار یہ میرے ہیں 10 روپے. ڈیلی کے 20 روپے ہی الگ رکھنا شروع کر دیں اپنے نام پہ کہ یہ میرے 10 روپے ہیں، یہ میرے 20 روپے ہیں.
ٹھیک ہے، الگ سے چھوٹی موٹی سیونگ کرنا شروع کر دیں، چھوٹی الگ سے جو ہے اپنا ایک پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، کہیں گھر میں جمع کرنے لگ جائیں، کسی کے پاس رکھوانے لگ جائیں۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ خود سے علیحدہ سے کوئی ایک باکس بنا لیں، اس کے اندر ڈال دیں، یا کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پہ کسی کو نہ ہو گیا تو اپنا تھوڑا بہت سیو کرنا شروع کریں۔ اسپیشلی آپ کے اگر کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے تو کوشش کریں تھوڑا بہت اپنے آپ اپنا پیسہ سیو کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن کریں ضرور، اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کریں، اپنے پیسے کو سیو کریں۔ یہ آپ کے لیے مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ آپ جب چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں، اسی طرح خود کو تبدیل کرنے کے لیے ایک دم سے ایک بڑا اسٹیپ مت لیں، ٹھیک ہے، چھوٹے اسٹیپ لے کر خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیہیویئر میں تھوڑی بہت چینجنگ لے کے آئیں، جہاں پہلے اتنا چیختی تھی، چلاتی تھی، ہر بات کا جواب دیتی تھی، کوشش کریں باتوں کو اگنور کرنے کی، تو سکون میں رہنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، اپنا ایک ٹائم بنائیں، نماز کا ٹائم بنائیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب بہت سی خواتین کو جب میں کہتی ہوں تو وہ یہ کہ ابھی ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہماری سسرال ہمیں اتنا بزی رکھتی ہے۔ دیکھیے نہیں، بات سنیں، اوپر جا کے نا آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہاں جی تم نماز میں، تم کہو گے نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ میری ساس اتنا مجھے مصروف رکھتی، میری تو سسرال میں یہ تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتی تھی۔ تھوڑا بہت اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت سے لیٹ پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور، ہلکی پھلکی جو ہے اپنے لیے ایک وقت نکالنا شروع کر دیں نماز کے لیے۔ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بہت سی پرابلمس سالو ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں تو خیر وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے کہ وہ آ گیا تھا، یہ آ گیا تھا، سسرال میں یہاں لگ گئے وہاں لگ گئے، لیکن یہ سارا کچھ ظاہر ہے بہانے اوپر تو نہیں چلیں گے، یہ حقیقت ہے۔ تو اپنے آپ کو پھر اپنا کام اتنا کریں لوگوں کا جتنا انہیں ضرورت ہے، اس سے ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سالن بنانے کے لیے کہا گیا تو جس سالن بنائیں، انہیں خوش کرنے کے لیے میٹھا ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے میٹھے بنا دیے، آپ نے دیکھ لیے کہ کتنا کا آپ کو میٹھا بنانے پہ سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو خوش کرنا بند کر دیں آج کے آج، اگر خوش کرنا ہے نا تو اپنے بندے کو خوش کر لو بھائی، میں تو کہتی ہوں توجہ دیں، اپنے ہسبینڈ پہ توجہ دیں، اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنی زندگی پہ توجہ دیں کہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لے کے آئیں گی تو اس کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑے گا، آپ کی فیملی پہ پڑے گا، آپ پازیٹیو تبدیلی لے کے آئیں گی۔ اپنی ایک روٹین سیٹ کریں، ڈیلی روٹین میں مارننگ میں جلدی اٹھیں، اپنے آپ کو اکیلے میں ٹائم دینا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ خود کو ٹائم دینا شروع کر دیں، خود کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ کبھی اپنے آپ بیٹھ کے نا اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی بیٹھ کر اپنے آپ کو جھانکیں اپنے اندر کہ میں کیا چاہتی ہوں، میرے اندر کیا ہے وہ ہے، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ تو اپنی چینجنگ لائیں، ہیبٹس میں تبدیلی لائیں، اپنی مارننگ روٹین میں تبدیلی لے کر آئیں، صبح میں جلدی اٹھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم ملے۔ سارا دن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا لیکن مارننگ میں آپ جلدی اٹھ کر خود کے لیے 10-15 منٹ نکال سکتی ہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اچھا اپنے لیے الفاظ یوز کریں، پازیٹیو سوچیں اپنے لیے۔ جو ہم سوچتے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ جب ہم نے سارا دن سوچنا ہی لڑائی اور جھگڑوں کا ہے، جب ہم نے سارا دن سوچنا ہی نیگیٹو چیزوں کا ہے تو ہماری زندگی میں ہونے ہی نیگیٹو ہے یار۔ اپنی زندگی کو، یہ جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے نا، آپ کی فیملی میں کیا چل رہا ہے، آپ کی زندگی میں، اس کو تھوڑا سا پرائیویٹ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لیکن جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کو پرائیویٹ کر لیں، لوگوں سے ملیں جلیں۔ اگر آپ اپنے ایک شل میں بند ہو کے رہ جائیں گی، اپنے ایک زون میں بیٹھ جائیں گی، لوگوں کی انٹری بالکل بند کر دیں گی اپنی زندگی میں، تو اس طرح تو آپ کی زندگی کا مطلب میں کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کرنا ہے میں نے لائف میں۔ لوگوں سے ملیں جلیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہنسیں، بولیں اپنی زندگی، لیکن اپنی لائف میں کچھ ایسا بھی جو ہے، اپنی لائف میں کچھ ایسی باؤنڈریز بھی سیٹ کریں جس کو لوگ کراس نہ کر سکیں۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول بنائیں جن پہ آپ قائم رہیں اور آپ لوگوں کو بھی ہو کہ یار ہم نے ان اصولوں سے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے جو ہے ان اصولوں کو اگر ہم اس کو یہ کہیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا۔ یہ ہونا کہتے ہیں نا، اکثر ہوتا ہے نا ہمیں کہ یار اگر ہم نے اس کو کچھ کہا نا تو اس کو برا لگ جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اپنے اصول سیٹ کیے ہوتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، مجھے برا لگ جائے گا۔ تو اپنا یہ ضرور کریں
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لائف میں بالکل بے اصول چل رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے۔ تو نہیں، ایسے نہیں بنے کہ کوئی بھی آئے کچھ بھی آپ کو کہہ کر چلا جائے اور آپ چپ کر کے خاموشی سے سن لیں۔ نہیں، تھوڑا سا اپنے حق کے لیے ہلکا پھلکا بولیں، کہ مطلب تاکہ نیکسٹ ٹائم لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی دیکھیں مجھے اس سے آگے اس سے کراس نہیں کرنی باؤنڈریز۔ اپنا ایک سیف زون ضرور سیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سسرال میں ایک سکون بھری لائف گزار سکتی ہیں۔ آئی نو کہ باقی لوگ آپ کو واقعی میں نہیں گزارنے دیں گے سکون بھری لائف، لیکن آپ نے اپنی سکون بھری لائف خود بنانی ہے، اپنا سکون بھرا زون خود کریٹ کرنا ہے، لوگوں نے نہیں کر کے دینا آپ کو کریٹ۔ تو لوگوں کی باتوں کا اثر لینا چھوڑ دو میری بہنوں، لوگ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لوگ آپ کو گرا ہوا ہی پسند کریں گے۔ اچھا گری ہوئی گری رہے، موٹیویٹ کوئی بھی نہیں ہونے دیتا بھائی، سارے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اپنا جو ہے آئی ہوپ سو کہ یہ وہ باتیں ہیں ان لوگوں کی، ان خواتین کے لیے جو واقعی میں سسرال میں بہت پریشان ہیں، اور ان باتوں سے آپ کا بہت جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ ان باتوں سے ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے میرا یہ بلاگ کیسا لگا۔ اور اس کے علاوہ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لنک وہ نمبر ہے واٹس ایپ کا میرے ڈسکرپشن میں، ایک فیمیل لیڈی ہے جو آپ کو سکھائیں گی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ ضرور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، بہت ہی ریزنیبل پرائز میں۔ آج کل کے دور میں جہاں مطلب 10-20 ہزار لوگ لے رہے ہیں سکھانے کا، یہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ فیمیل ہے۔ ظاہر ہے میل کے ساتھ شاید جو ہے اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی خواتین، لیکن جو فیمیل ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ ایزیلی جو ہے کسی بھی طرح بات بھی کر سکتی ہیں ان سے، تو آپ ان سے جو ہے وہ بات کر کر اپنا کر سکتی ہیں۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں، جو آپ سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کو اسکل سیکھنا چاہتی ہیں، آپ ضرور ان سے اسکل سیکھیں، وہ آپ کو سکھائیں گی جو بھی آپ کمپیوٹر میں اور ٹیکنالوجی میں جو آج کل کی ہے، تو آپ کو گائیڈ بھی ضرور کریں گی کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنی اسکل کو یوز کر سکتی ہیں، کہاں پہ استعمال کر سکتی ہیں، وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ۔ تو باقی اس کا نمبر، ان کا واٹس ایپ کا نمبر ہے نیچے ڈسکرپشن میں، آپ ان سے جا کے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ باتیں تھیں کچھ، میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، توڑ کر بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے اتنا گھر چھوڑنا توڑنا یہ آسان نہیں ہوتا، لوگ تو کہہ دیتے ہیں اتنی ظلم ہو رہا ہے تو آؤ آ کے گھر بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں مائکے والے نا وقتی طور پہ بڑا پیار اور محبت دکھاتے ہیں، تم آ جاؤ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے بھائی، لیکن نہیں، بعد میں لائف بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ آفٹر جو ڈیورس زندگی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ خواتین جو ڈیورس لے لیتی ہیں، جو کہتی ہیں بس اب ہم نے طلاق لے لینی ہے بڑی جیسے باتوں میں آ کے، ان کے بعد کی لائف کی زندگی کا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے پاس بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو مجھ سے خواتین نے اپنی شیئر کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں سے بھی کبھی انشاءاللہ شیئر ضرور کروں گی۔ خیر جی، آئی ہوپ سو کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کامنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، ضرور بتائیے گا آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔